بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند سوالات ہیں اور اس سوالات بھی موضوع سے ریلیٹڈ ہیں۔ کیا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ تیسرا سوال، کیا نبی کا جنازہ ہوا؟ یہ چند سوالات ہیں اور اس سوالات بھی موضوع سے ریلیٹڈ ہیں۔ کیا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ اب اکثر لوگ یہ باتیں ممبر سے نہیں کرتے، لیکن اب کوئی نہ کوئی تو کرے، محبت کے ساتھ کرے، پیار کے ساتھ کرے۔ ہم اپنے مذہب کو منوا رہے ہیں، ہم کسی کے مذہب پہ تنقید تو نہیں کر رہے۔ یہ چند سوالات ہیں اور اس سوالات بھی موضوع سے ریلیٹڈ ہیں۔ کیا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ اسے ثابت کریں۔ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی جس سے نسل رسول چلی۔ ہم نے ایک مانی ہے، ہم نے ایک پہ دلیل دینی ہے۔ جنہوں نے چار مانی ہے انہوں نے چار پہ دلیل دینی ہے۔ اصول یہ ہے، ہم نے ایک مانی ہے، ہم سے آپ ایک پہ دلیل لیں۔ چار آپ نے، باقی تین آپ نے ثابت کرنی ہے کہ وہ بیٹیاں آپ کیسے ثابت کرتے ہیں۔ ہم نے ایک کو ماننا ہے، ہم ایک کو ثابت کریں گے۔ اس میں نے پاک سیدہ سے خیرات مانگی تھی، پھر میں نے ایک لاجک پیش کی، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلی اور اسے سراہا بھی گیا اور اسے لوگوں نے قبول بھی کیا کہ اس کی گہرائی میں تحقیق تھی۔ کہ جس نے کہا ہے کہ رسول کی چار بیٹیاں ہیں، وہ پہلے یہ بتائے کہ نبی کی جب نکاح ہوا تھا، رسالت مآب کی شادی ہوئی تھی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال۔ اعلان نبوت کب کیا تھا؟ 40 سال کی عمر میں۔ 4 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ 29 سال کی عمر میں نبی کے ہاں پہلا بیٹا ہوا تھا، ابو القاسم۔ اور جنہوں نے چار بیٹیاں لکھی انہوں نے لکھا اعلان نبوت سے 5 سال پہلے نبی نے شادیاں اپنی بیٹیوں کی کر دی تھی۔ تو 6 سال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو جائیں، جوان بھی ہو جائیں اور شادیاں بھی ہو جائیں۔ اسے عقل ماننے کے لیے تیار نہیں، اسے ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چلے میں اگلی دلیل دے دیتا ہوں۔ اگر نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، مباہلے میں ایک کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 ہیں، خیبر کے مال میں سے حصہ ایک کو کیوں ملا؟ بیٹیاں 4 تھیں، آپ نے دین یاد میں لکھا رسول پہ گندگی پھینکی گئی، جناب سید اپنے گھر سے آئی، بابے سے گندگی صاف کی اور بابے کو گھر لے کے گئی۔ بیٹیاں 4 ہیں، مسجد میں ایک کیوں آئی؟ آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں 1 مشکیزہ، 1 چٹائی، 1 مٹکا، 2 پیالے دیے۔ بیٹیاں 4، جہیز 1 کا کیوں؟ چلیں اس سے بھی بڑی دلیل دے دیتا ہوں۔ سنی بھی سید ہو، اس کے بھی کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو کس کی اولاد ہے، وہ اپنا شجرہ جناب سیدہ سے ملائے گا۔ پھر ہمیں بتاؤ کہ سارے سید بی بی سے شجرہ کیوں ملاتے ہیں؟ باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں پہ چلی گئی؟ باقی 3 بیٹیاں تھیں، ان کی بھی اولاد سے کوئی نہ کوئی شجرہ ملاؤ نا۔ کوئی نہ کوئی سید کہہ دے میں نبی کی اس بیٹی کی اولاد ہوں، میں نبی کی دوسری بیٹی کی اولاد ہوں۔ لیکن اس میں سچائی صرف یہی ہے، جب تاریخ لکھوائی گئی بادشاہوں نے تو مؤرخین نے جلدی جلدی میں بیٹیاں لکھ دی، لیکن انہوں نے نواسے نہیں لکھے، کیونکہ انہوں نے کہا نواسے تو لکھ دیں گے، محمد کی زلفیں کیسے پکڑائیں؟ جب مباہلے کے میدان میں خدا نے نساء کا لفظ کہہ دیا تھا تو خدا نے کو بندی تو نہیں دی تھی کہ صرف ایک بیٹی لے کے آ۔ نجران کے عیسائی کہہ رہے تھے کہ ہم بحث کریں گے، رسول ان سے برابر بحث کر رہے تھے۔ بحث کس بات پہ تھی؟ وہ کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس بات پہ بحث ہو رہی تھی۔ عیسائی ہیں تثلیث کے قائل، 3 عقیدے ہیں عیسائیوں کے۔ آج بھی ان کے ہاں صلیب کا نشان جہاں سولی کی علامت ہے، وہاں 3 عقیدوں کی علامت ہے۔ وہ 3 ہستیوں کو مانتے ہیں، جس طرح ہم ہیں، ہم 12 آئمہ کے ماننے والے ہیں، اس طرح عیسائی 3 شخصیات کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے بڑی ہستی روح القدس یعنی کہ جبریل، وہ کہتے ہیں اس میں اللہ کا نور آتا ہے روح القدس میں۔ انہوں نے کہا روح القدس یعنی کہ جبریل، جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں، مریم سے بڑی مستور کوئی نہیں، عیسیٰ سے بڑا مرد کوئی نہیں۔ 3 جہتوں کے علاوہ وہ 4تھی جہت نہیں مانتے۔ رسول بحث کرتے رہے، عیسائی نہیں مان رہے تھے۔ اللہ نے کہا میرا حبیب تو بحث کیوں کرتا ہے؟ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے تو پھر ان سے کہہ دے کہ یہ بیٹے لے کے آئیں۔ لفظ سنیے گا، اب یہاں پہ ممبر پہ بیان کیا جاتا ہے، قبلہ شرائی صاحب توجہ فرمائیے گا۔ اب یہاں پہ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ رسول جی پنجتن کو لے کے گئے، کیوں جی؟ مباہلے میں لعنت ہونی تھی، سچے چاہیے تھے، اس لیے نبی انہیں لے کے گئے۔ توہین نہ کرنا،
نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں تھی. معاذ اللہ کہ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کے گھر میں صرف یہی سچے تھے تو اس لیے انہیں ساتھ لے کے گئے. نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں. ان کے دروازے پہ جو بھی آئے وہ سچا ہی ہوتا ہے. جھوٹا ان کے دروازے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا. جو اندر دہلیز میں بیٹھی تھی فضا وہ بھی سچی تھی. جو دروازے پہ سجدہ کر رہا تھا سلمان وہ بھی سچا تھا. اتنے سچوں کے ہوتے ہوئے نبی علی کو کیوں لے کے گئے؟ نبی زہرا کو کیوں لے کے گئے؟ نبی حسن کو کیوں لے کے گئے؟ نبی حسین کو کیوں لے کے گئے؟ اس لیے کہ عیسائی کہتے تھے ہم مریم سے زیادہ افضل کسی کو نہیں سمجھیں گے, عیسیٰ سے بہتر کسی کو نہیں سمجھیں گے, جبریل سے افضل کسی کو نہیں سمجھیں گے. خدا نے رسول سے کہا میرا حبیب تو دلیل کیوں دیتا ہے؟ انہیں کہہ دے اگر ان کے پاس یہی سب سے معتبر ہیں پھر ایسے کہیں یہ مریم کو لے کے آئیں ہم زہرا کو لے کے آ جاتے ہیں, یہ عیسیٰ کو لے کے آئیں ہم حسنین کو لے کے آتے ہیں, یہ جبریل کو لے کے آئیں ہم استاد جبریل کو لے کے آ جاتے. جاؤ پھر انہیں کہو کہ یہ عیسیٰ لے کے آئیں ہم حسنین لے کے آتے. اور یہ ہے منبر کی صداقت. شاید اس واقعے کو اس انداز سے نہ بیان کیا جاتا ہو. عیسائیوں کا جو پادری آیا تھا نا بحث کرنے کے لیے, جو بڑا پوپ تھا, اس کا نام تھا ابو الحارث. اس کی عمر 120 سال تھی. اس کے ساتھ اس کے 2 جانشین تھے, عبد الوسیع اور عبد المسیح. 70 عیسائی تھے. اس نے آتے ہوئے جب پنجتن کو دیکھا, اس عیسائی نے خطبہ دیا جو تاریخ میں, اس کا مجھے نہیں پتا ان میں عورتیں کتنی آ رہی اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہے کہ مرد کتنے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کون کون آ رہا ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں اگر کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کا پلو اٹھا کے آ رہی ہے. اگر کوئی مرد آ رہا ہے تو عیسیٰ پیچھے آ رہا ہے. خبردار, اس نے عیسائیوں سے کہا ہٹ جاؤ, بحث نہ کرنا. اگر انہوں نے اشارہ کیا تو یہ جو پہاڑ, یہ جو ہمارے پیچھے, یہی ہمارے اوپر آ جائے گا. اب خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. خدا نے کہا میرا حبیب انہیں لے جا, پھر جو ان کے مقابلے پہ آئے گا اللہ اس جھوٹے پہ لعنت بھیجے گا جو ان کے مقابلے پہ آئے گا. خدا نے نجران کے عیسائیوں کا نام نہیں لیا. اب میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں کچھ کہوں بھی نہ اور کچھ کہہ بھی جاؤں. خدا نے نجران کے عیسائیوں کا نام نہیں لیا. آیت میں ہے ہی نہیں کہ اگر یہ عیسائی نہیں مانیں گے تو میں لعنت کروں گا. عیسائیوں کا نام ہی نہیں آیا. کاذبین, جھوٹا, جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا, جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا, جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا, جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا. بندے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں شیعہ توہین کر دیتے ہیں, شیعہ یہ جو لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت نہیں کرنی چاہیے. میری جان کی ہمارا قصور نہیں ہے, یہ ہمیں خدا نے طریقہ دیا ہے. خدا نے بتایا ہے جو بھی ان کے مقابلے پہ وہ بندہ نہیں ہوتا, وہ لعنتی ہوتا ہے. جو بھی ان کے مقابلے پہ, جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے. ہم مجھے قرآن کی کسی آیت سے بسم اللہ کی بات سے لے کے سینے والناس تک وہ آیت نکال کے بتاؤ جس میں خدا نے کہا ہو کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کی تو پھر میں نے لعنت کو واپس بلوا لیا, یا میں نے لعنت کو رحمت کی صورت میں بدل دیا. لعنت وہیں کی وہیں کھڑی انتظار کر رہی تھی. عیسائیوں نے آتے ہوئے پنجتن کو دیکھا, عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے, عیسائیوں نے جزیہ دے دیا, عیسائیوں نے معافی مانگ لی. اس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا, عیسائی چلے گئے. اب ہمیں بتاؤ وہ لعنت کہاں پہ گئی تھی جو خدا نے عرش سے بھیجی تھی؟ مجھے قرآن کی کسی آیت سے نظر نہیں آیا کہ وہ لعنت واپس چلی گئی ہو. وہ لعنت وہیں کی وہیں اپنے انتظار کرتی رہی کہ کوئی شکار آئے تو میں اس کے گلے پڑ جاؤں. پھر وہ لعنت کہاں پہ گئی؟ تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن میں ایک بی بی کے بھرے دربار میں گئی. بی بی نے جا کے مجھے میری جگیر دے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے. بی بی نے کہا میرا علی گواہ ہے, میرا حسن گواہ ہے, میرا حسین گواہ ہے. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا یہ میرے گواہ نہیں تھے, یہ مباہلے کے گواہ تھے اور خدا نے انہی کے لیے لعنت کو بھیجا تھا. خدا نے کہا میں نے, بی بی نے کہا پھر میں بھی بھرے دربار میں تجھے بتانے آئی ہوں, میں بھی جگیر لینے نہیں آئی, مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئی. دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی آ کے نبی نہیں بنتا, نبی نبی بن کے آتا ہے. جب میں قاضی چک میں پہنچا میں خطیب تب بھی تھا, میں گاڑی سے اترا میں خطیب تھا, میں کمرے میں گیا میں نے پانی پیا میں خطیب تھا.
اب کوئی مجھے کہے کہ ناز میں ممبر اعلان کرے کہ جی آپ آصف الوی صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ ممبر پہ آگے خطیب بن کے دکھائیں، تو خطیب میں پہلے بھی تھا، ممبر پہ آ کے اظہار کیا ہے۔ نبی 40 سال تک بھی نبی تھا، 40 سال چپ کیوں رہا؟ 40 سال چپ اس لیے رہا 40 سال تک قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا۔ اب مجھ سے اگلی دلیل پوچھیں، اگر 40 سال میں کہہ دیتا میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتا کہاں سے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں آ کے نبی بناؤں، اس نے یہ کہا کنت نبیًا آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ گواہ بھی وہی چاہیے تھا جو یہ کہتا کنت ولیًا آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ 40 سال تک صرف خاموش رہے۔ اگر آج کوئی عیسائی مسلمانوں سے کہے مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارا نبی افضل ہے، ہم عیسائی کہتے ہیں ہمارا عیسیٰ افضل ہے، مسلمان کہیں گے دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا۔ بہت اچھے میں بالکل سادہ سادہ لفظ کہہ رہا ہوں، عیسیٰ 3 دن کے بولے انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبی، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آؤں۔ عیسائی پوچھ سکتے ہیں، وہ کہیں گے ہمارا 3 دن کا نبی، تمہارا 40 سال تک نبی نہیں۔ تو بتاؤ جو 3 دن کا کہے کہ میں نبی ہوں وہ بڑا ہوتا ہے یا جو 40 سال کے بعد کہے وہ بڑا ہوتا ہے؟ مسلمان چپ ہو جائیں گے، دلیل ہی کوئی نہیں۔ ہمیں فخر ہے، شیعہ قوم کا 4 سال کا بچہ بھی عیسائیوں کے کروڑوں کے مجمع میں کھڑا ہوگا، کھڑا ہو کے کہے گا عیسائیوں تم کہتے ہو تمہارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا، 13 رجب کو علی کعبے میں آئے تھے، 16 رجب کو رسول کے ہاتھوں پہ آ کے علی نے بول کے کہا تھا توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں، صدیوں پہلے علی نے بول کے ثابت کر دیا تھا۔ عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، ایسے کام محمد کے نوکر بھی کر لیتے ہیں۔ سارے بولنا، مل کے بولنا، حیدری۔ ایسے کام نبی کے نوکر۔ 40 سال تک صرف خاموش رہے کہ زمانے کو قرآن بن کے دکھائے۔ اس کا مطلب ان کی خاموشی اس بات کی دلیل نہیں۔ پھر یہ کہانی عجیب ہے جی، 40 سال کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جبریل آئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ بشر، سینے کا آپریشن کیا، دل نکالا، دھویا، اور جبریل نے کہا کہ آپ نبی بن گئے، یا عقیدہ بدلو یا درود تاج بدلو۔ درود تاج میں کہتے ہیں واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، جبریل تیرا خادم ہے، خادم کی جرت کیا کہ وہ سردار کو پڑھائے، نوکر کی جرت کیا کہ وہ آقا کو پڑھائے۔ یہ کہتے ہیں جی نہیں، وہ اس نے کہا تھا نا اقرا پڑھ، تو یہ پڑھا۔ وہ اقرا تمہیں کہنا سمجھ میں نہیں آیا کہ جبریل نے اقرا کہا کیوں تھا؟ بابا جی اب تو تعلیم عام ہو گئی، ہر گلی میں 2-4 انگلش میڈیم سکول ہوتے ہیں۔ آپ میری تائید فرمائیں گے بزرگ جو بیٹھے ہوئے، ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں ایک ہی بچہ زمینداروں کا پڑا ہوتا تھا۔ اس علاقے کسی بی بی کو خط یا تار آ جاتی، وہ پورا گاؤں چھوڑ کے اس بچے کے پاس جا کے دی بیٹا پڑھ۔ اب اسے وہ جو بی بی رستے میں اتنے ڈیرے آئے تو کسی اور دروازے پہ کیوں رکی؟ وہ کہے کہ میں جاہل ضرور ہوں لیکن اتنا جانتی ہوں، اسی سے پڑھواؤں گی جسے پڑھنا آتا ہے۔ اور جبریل پورا عرب چھوڑ کے نبی کے قدموں پہ اس لیے آیا تھا یہ سارے جاہل ہیں، اقرا تو پڑھ۔ تمہیں جبریل کا کہنا سمجھ میں نہیں آیا، وہ وارث سے کہہ رہا ہے کہ تو پڑھ۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جی، نہ ماں مسلمان، نہ باپ مسلمان، نہ چچا مسلمان، نہ دادا مسلمان۔ دیہات کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، گاؤں کی عورت اس برتن میں دودھ نہیں رکھتی جس برتن کی پاکیزگی کا یقین نہ ہو۔ اسے پوچھ کسی اور برتن میں دودھ رکھ، وہ کہے گی مجھے پتا ہے، دودھ رب کا نور ہوتا ہے، نور پاک برتنوں میں رکھتے ہیں۔ گاؤں کی عورت کو پتا ہے کہ میں نے رب کا نور کس برتن میں رکھنا ہے، اللہ کو پتا ہی نہیں تھا میں نے نبی کا نور کن ظرفوں میں رکھنا ہے۔ یہ نور تھے حقیقت میں، اوپر تھا بشریت کا لبادہ، بشر کے لبادہ تھا صرف اوپر۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، میری یہ آواز اس مائی کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے؟ اس بجلی کی لہر سے۔
اس کے اوپر یہ پلاسٹک کا کور ہے، یہ کور نہ ہوتا میں اسے چھو نہ سکتا، لہذا جس نے بجلی بنائی اس نے کہا ہر بندہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا، اگر دنیا فائدہ لینا ہے اس سے تو اس کے اوپر ایک کور چڑھاؤ، کیونکہ جو اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں، ہوتی تو خطیب کی محنت ہی ہے، جو اس کے اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں، اس میں تیزی ہے، اگر ہم اسے ہاتھ لگائیں جل جائیں گے۔ انہیں اوپر یہ کور چڑھا دیا، بابا جب تک یہ انسانیت کے قریب رہی اس کے اوپر کور رہا، بچہ ہاتھ لگائے، پڑھا لکھا لگائے، ان پڑھ لگائے، کچھ نہیں، فائدہ بھی لو نقصان بھی نہ دے۔ لیکن جب یہ اپنے گھر میں آئی جہاں سے یہ بجلی آتی ہے، وہ بڑے بڑے گریڈ سٹیشنز جہاں سے یہ گزرتی ہے، ان تاروں پہ کوئی کور نہیں ہے، کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں۔ وہاں انہوں نے نیچے ایک صرف پلیٹ لگائی ہوئی، ڈینجرس، خطرہ، جو اردو انگلش نہیں پڑھ سکتا انہوں نے ایک کھوپڑی بنا دی ہے، 2 ہڈیاں بنا دی کہ شکل سے اندازہ کر لینا، اگر اوپر گئے تو یہ ہوگا، یہیں پہ رک جاؤ۔ ایسا ہی ہوتا ہے، نور کے گھر جانے سے پہلے بندے رک جاتے ہیں، اگر آگے گئے تو یہ حال ہوگا۔ بس جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا، اوپر بشریت کا لبادہ رہا، لیکن جب شب معراج اپنے گھر میں گیا پھر اپنی اصلی حالت میں گیا، پھر جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا ایک قدم بھی آگے گیا تیرے ہی نور سے میرے پر چل جائے۔ پوچھا گیا رسول سے، یا رسول اللہ یہ آپ کا نور کب سے ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو خلق کیا۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوں۔ مولا آپ کا یہ نور کب سے ہے؟ فرمایا جب کب نہ تھا، جب نہ جب تھا نہ کب تھا، نہ گھڑی تھے نہ گھڑیال تھے، نہ دریا میں روانی تھی نہ سمندر میں طغیانی تھی، نہ بادل میں شور تھا نہ ہوا میں زور تھا، نہ کلیوں میں چٹک تھی نہ پھولوں میں مہک تھی، نہ سبزے میں لہک تھی، نہ آگ میں دمک تھی نہ ہیرے میں چمک تھی، نہ لیموں میں کٹاس تھی نہ کند میں مٹھاس تھی، نہ پہاڑوں کی اونچائیاں تھی نہ غاروں کی گہرائیاں تھی، نہ ہاتھی میں جسامت تھی نہ چیونٹی میں قدامت تھی، نہ یوسف کی جدائی تھی نہ یعقوب کی دعائی تھی، نہ خرد کی خبر تھی نہ اس کی نظر تھی، ایک لا الہ کی ہستی تھی ایک الا اللہ کی مستی تھی۔ بسم اللہ سے کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، ایک بنانے والا تھا ایک بننے والا تھا، ایک عزت دینے والا تھا ایک عزت پانے والا تھا، کائنات میں کچھ نہ تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا کہوں، جو بھی کہوں گا وہ لفظ ہوں گے، لفظ نہ تھے اور یہ تھے۔ امام غزالی نے لکھا کہ کائنات میں اندھیرا تھا جب نبی کا نور خلق ہو، میں ان سے بھی معافی مانگوں گا، اندھیرا مخلوق ہے، کچھ نہ تھا اور یہ تھے۔ رسول فرماتے خدا نے اپنے نور سے ہمارے نور کو ظاہر کیا، علیحدہ سے نہیں، اپنے ہی نور سے ہمارے نور کو ظاہر کیا، ہمارے نور کو ظاہر کر کے پردوں میں چھپا دیا۔ 12,000 سال تک ہمارا نور حجاب قدرت میں رہا۔ یہ جو میں 12,000 سال کہہ رہا ہوں، آپ نے اس دنیا کی کیلکولیشن نہیں کرنی کہ اس دنیا کا حصہ، نہ، یہ نور کے سال ہیں، اور نور کے سال کو انگلش میں بولتے ہیں لائٹ ایئر۔ اس کو آپ جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے گا کہ لائٹ ایئر اسے کہتے کسے۔ 1 سیکنڈ جو ہے اس میں یہ 2,46,242 میل فی سیکنڈ کا سفر کرتی ہے، 2,46,242 میل فی سیکنڈ ایک لائٹ ایئر ہے۔ نبی کہتے 12,000 سال تک رہا حجاب قدرت میں، جہاں پر سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 11,000 سال تک حجاب منت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا قائم لا الہو کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 10,000 سال تک حجاب سعادت میں رہا،
جہاں پر سبحان من ہوا دائم وہ تسبیح پڑھتا رہا. 8000 سال تک حجاب کرامت میں رہا. جہاں پر سبحان من ہوا غنی لفظ کر تسبیح پڑھتا رہا. 7000 سال تک حجاب عزت میں رہا. جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا. 6000 سال تک حجاب رفت میں رہا. جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 5000 سال تک حجاب منت میں رہا. جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا. 4000 سال تک حجاب نبوت میں رہا. جہاں پر سبحان ذی العرش والعظیم کی تسبیح پڑھتا رہا. 3000 سال تک حجاب ہیبت میں رہا. جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الموت تسبیح پڑھتا رہا. 2000 سال تک حجاب غیبت میں رہا. جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الموت تسبیح پڑھتا رہا. 1000 سال تک حجاب حسن میں رہا. جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا گیا. رسول کہتے ہیں 12 پردوں سے ہمارے نور کا باہر آنا تھا. فقطر منہ میں اطل فقطر 24، ہمارے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنا دیا. میرے پسینے کے قطرے گرتے گئے. کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا. برابری نبی کی کرنے والوں، ہمارا پسینہ گرے جراثیم بنتے ہیں، ان کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین بنتے ہیں. مقدس حجابات سے یہ نور گزرا، طیب اور طاہر دریاؤں میں آ گیا. درہ زہد میں، درہ زہد سے درہ کرم میں، درہ کرم سے درہ تقوی میں، درہ تقوی سے درہ جود میں، درہ جود سے درہ سخا میں، درہ سخا سے درہ عطا میں، درہ عطا سے درہ رحمت میں، درہ رحمت سے درہ شفاعت میں. مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا. صلب آدم سے صلب شیس میں، صلب شیس سے صلب انوش میں، صلب انوش سے صلب کنان میں، صلب کنان سے صلب محلائل میں، صلب محلائل سے صلب بازر میں، صلب بازر سے صلب ادریس میں، صلب ادریس سے صلب اخنوخ میں، صلب اخنوخ سے صلب مسلوشخ میں، صلب مسلوشخ سے صلب ملک میں، صلب ملک سے صلب نوح میں، صلب نوح سے صلب سام میں، صلب سام سے صلب فرخشد میں، ارفخشد سے صلب شالق میں، صلب شالق سے صلب آبر میں، صلب آبر سے صلب فالق میں، صلب فالق سے صلب ارغو میں، صلب ارغو سے صلب تارق میں، صلب تارق سے صلب ابراہیم میں، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں، صلب اسماعیل سے صلب کدار میں، صلب کدار سے صلب بنت میں، صلب بنت سے صلب حمل میں، صلب حمل سے صلب یس میں، صلب یس سے صلب یمسئی میں، صلب یمسئی سے صلب عاد میں، صلب عاد سے صلب ادنان میں، صلب ادنان سے صلب ماد میں، صلب ماد سے صلب مدرکہ میں، صلب مدرکہ سے صلب خزیمہ میں، صلب خزیمہ سے صلب کنانہ میں، صلب کنانہ سے صلب نظر میں، صلب نظر سے صلب مالک میں، صلب مالک سے صلب غاب میں، غاب سے صلب فہر میں، صلب فہر سے صلب لوی میں، صلب لوی سے صلب کعب میں، صلب کعب سے صلب کلاب میں، صلب کلاب سے صلب زید میں، صلب زید سے صلب قصا میں، صلب قصا سے صلب عبد مناف میں، صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں. جب صلب عبد المطلب میں پہنچا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک ابو طالب میں چلا گیا، ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا. جو صلب عبداللہ میں آیا محمد رسول اللہ بن گیا. جو صلب ابو طالب میں آیا علی ولی اللہ. تیسرا سوال، کیا نبی کا جنازہ ہوا؟ بے شک رسول کا جنازہ ہوا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے پڑھایا، کیونکہ معصوم کا جنازہ ہمیشہ معصوم پڑھاتا. حجت کا جنازہ ہمیشہ حجت ہی پڑھاتی ہے. صرف جنازہ نہیں، 3 دن تک رسول کی میت رسول کے حجرے میں پڑی رہی. اب یہاں پہ آ کے صرف اس گیپ کو چھپانے کے لیے کہ 3 دن مسلمان کہاں پہ رہے، یہاں پہ آگے بچوں کے سوال رکھ دیا، بیٹا نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے. نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے، نبی دفن تو ہوتے نا بھائی، دفن تو ہوتے ہیں. تو جنازے میں نہیں تھے، تدفین میں کون کون تھا؟ دکھ لے کے اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی ہے، میں نے پوری مجلس کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی، میں منت کر کے کہوں گا اگر یہ لوگ نبی کے جنازے میں، نبی کے تکفین میں موجود تھے، پھر میں صحیح بخاری، مسلم، مشکات، ترمذی سے وہ حدیث دکھانے کے لیے تیار ہوں. جب ایک بہت بڑے صحابی نے آ کے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا، مجھے بتا نبی کو کتنی چادروں کا کفن ملا ہے. اگر وہ لوگ تکفین میں موجود تھے، بیٹی سے سوال کیوں کیا گیا؟ 3 دن تک مسلمان غائب رہے سقیفہ بنی سعدہ میں حکومت کی تشکیل دینے میں. لوگ حکومت کی تشکیل دیتے رہے، اور 30 دن کے بعد مولا امیر المومنین گئے. احتجاج تبرسی میں حوالہ، 30 دن مولا امیر المومنین گئے. مولا نے جا کے سقیفہ میں اپنے نیزے کو گاڑا ہے. نیزے کو گاڑ کے مولا نے فرمایا، تم نبی کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا یا علی، ہم حکومت بنا رہے تھے.
فرمایا کیا کیا تم نے حکومت کا؟ کہنے لگا اسے وزیر بنا دیا ہے، اسے امیر بنا دیا ہے۔ امیر المومنین کا خطبہ ہے تاریخ کا۔ امیر المومنین نے کہا اچھا تم نے علی کے فیصلے کو ترجیح نہیں دی؟ انہوں نے کہا یا علی یہاں اجماع امت زیادہ تھا۔ علی نے کہا جتنا بھی زیادہ تھا کیا تم میں کوئی کعبے میں آیا تھا؟ نہیں یا علی کسی نے رسول کی زبان چوسی ہو؟ نہیں یا علی کوئی نبی کے ہاتھوں پہ پلا ہو؟ نہیں یا علی کسی نے دعوت ذوالعشیرہ میں کھڑے ہو کے نبی کی تائید کی ہو؟ نہیں یا علی کسی نے بت توڑے ہوں؟ نہیں یا علی کسی نے ہجرت کی ہو؟ نہیں یا علی کوئی مدینے میں رسول کے ساتھ چلتا رہا ہو؟ نہیں یا علی کوئی فاتح خیبر ہو؟ نہیں یا علی کوئی کل ایمان ہو؟ نہیں یا علی کوئی یعصوب الدین ہو؟ نہیں یا علی کوئی قائد غر المجلین ہو؟ نہیں یا علی کوئی فاتح درین ہو؟ نہیں یا علی کوئی نقطہ بائے بسم اللہ ہو؟ نہیں یا علی کسی نے انگوٹھی دے کے ولایت خریدی ہو؟ نہیں یا علی کسی کے دروازے پہ تارا کمی بن کے آیا ہو؟ نہیں یا علی کسی کی بطول جیسی بیوی ہو؟ نہیں یا علی کسی کا حسن جیسا بیٹا ہو؟ نہیں یا علی کسی کا حسین جیسا بیٹا ہو؟ نہیں یا علی کسی نے نبی کے ہاتھوں اپنا اعلان ولایت کروایا؟ نہیں یا علی اتنا کہنا تھا یا علی گھوڑے کی زین میں بیٹھے۔ علی نے نیزہ سقیفے سے اکھاڑ کے کہا تم جتنے بھی زیادہ تھے میں تمہیں کہہ دوں میں بھی نکاح سے، میرا باپ بھی نکاح سے، میرا دادا بھی نکاح سے، ہم نکاح والوں کے بیٹے ہیں، گناہ والوں کے بیٹے رہے۔